اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جس دن بھی آپ لوگوں کا امتحان واقع ہوتا ہے تو ایک کمبائنڈ کلاس کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ مشتمل ہوتی ہے. اس طرح کے سوالات جن کا جواب سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے وہ ہم اس کلاس کے اندر شامل کرتے ہیں. تو متفرق قسم کے جو فقہی مسئلے ہیں وہ آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے. البتہ اس میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی, کچھ تاریخ سے متعلق بھی آئیں گی, کچھ ہو سکتا ہے عقائد سے متعلق بھی آئیں, لیکن عنوان یہی ہے متفرق فقہی مسائل. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے افراد جو خمس وغیرہ نکالتے ہیں تو کچھ اس انداز سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ عورتوں جو سیدانی عورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان کا حجاب مکمل نہیں ہوتا, یا بس ایسی سر پہ دوپٹہ سا رکھا ہوا ہے, باقی تقریباً ہر لحاظ سے بے حجاب ہی ہوتی ہیں. تو کیا اس قسم کی خواتین کو سہم سادات وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی سے بھی کم و بیش تھوڑے سے الفاظ وغیرہ کے فرق سے مفہوم یہی ہے. جواب ان کا یہی آیا کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر وہ شخص کے جو کہ متجاہر بالفسق ہو اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ سہم سادات نہ دیا جائے. بہت ساری خواتین جن کا پردہ صحیح نہیں ہوتا ایسی خواتین کو دینے سے اجتناب کیا جائے. پھر آج کیونکہ آپ لوگوں کا ایگزام بھی ہے تو ایک مسئلہ شروع ہی میں بتا دیا جائے, کیونکہ بہت جو نیا گروپ ہے ان کے لیے یہ والا مسئلہ شاید اس سے پہلے اتنا بیان نہیں ہوا, اور وہ ہے امتحانات میں نقل کرنے کا مسئلہ. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال امتحانات میں نقل کرنا زیادہ تر مجتہدین نے حرام ہی قرار دیا ہے. کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا, کہیں چاہے کوئی آدمی لکھ کر لائے, کسی سے کچھ پوچھے, نقل کرنا امتحانات میں یہ جائز نہیں اور حرام. آقا سیستانی سے بھی جب یہ مسئلہ پوچھا گیا امتحانات میں نقل کا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ لا یجوز, یہ جائز ہی نہیں, یعنی حرام. اور رہبر معظم سید علی خامنئی سے جب پوچھا گیا یہی والا سوال وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ لا یجوز, یہ جائز نہیں. اور بہت سارے اور علماء اور مراجع مثلا آیت اللہ صادق شیرازی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو بہرحال انہوں نے مفہوم یہی ہے کہ مومنین کے اخلاق سے یہ چیز سازگار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو کہ دھوکہ دہی کے اندر ایک چیز آتی ہے تو اس عمل کو وہ انجام دیں, یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک. اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے اس کے ذریعے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا, جیسے کہ آیت اللہ سعید الحکیمی. تو بہرحال دماغ میں یہ مسئلہ رہے کہ کم سے کم آپ لوگ جن مجتہدین کی تقلید میں انہوں نے تو لا یجوز بالکل ناجائز ہی قرار دے دیا اس مسئلے کو. پھر تیسرا سوال یہ تھا جو کہ چیز کافی پوچھی جاتی ہے اور بہت ساری خواتین تقاریر وغیرہ کے اندر بھی یہ چیز مختلف جگہوں پر پڑھ رہی ہیں کہ جو لعنت دشمنان اہل بیت پر بھیجی جاتی وہ زیادہ افضل ہے یا درود پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ ایک سوال ہے. اچھا, اس سلسلے میں کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں اور ان روایات سے
ایک حتمی نظریہ بنا کر بھی بعض اوقات پیش کر دیا جاتا ہے کہ لعن درود سے افضل، اور ایک خواب بھی اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے، مثلا ایک عالم کا جن کا نام بھی میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ان کا خواب تھا یہ، تو وہ بھی نہیں مل سکا مجھے، کہ بس کہا کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی جس زمانے میں حیات تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ گل پائگانی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سوال ان کے پاس استفتاء کے لیے آیا ہوا ہے، تو آقا گل پائگانی نے اس کا جواب یہ لکھا کہ لعن جو ہے وہ درود سے افضل ہے، لعنت بھیجنا دشمنان اہل بیت پر یہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال وہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی کے پاس گئے اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ ان صاحب نے کہا کہ آیت اللہ گل پائگانی نے کہا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے اور بات یہی ہے، لیکن اس خواب کو غیر مومنین کے سامنے کبھی بیان نہ کرنا۔ تو بہرحال لیکن ان عالم دین کا بھی نام نہیں پتا، اور کچھ روایات بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں سپورٹ میں کہ جس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی، جس سے لگتا ہے کہ یہ نظریہ ایسا ہی ہو۔ لیکن جب آیت اللہ سیستانی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ لعن جو ہے دشمنان اہل بیت پر یہ درود سے افضل ہے، تو جواب یہ آیا کہ یہ غیر صحیح، یعنی یہ بات صحیح نہیں، یعنی درود ہی ہمیشہ افضل رہے گا تمام چیزوں سے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ علماء، حتیٰ کہ کچھ مراجع لیول کے علماء بھی اس کے قائل رہے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ صادق روحانی، ان کا بھی یہ نظریہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال اس بات کو جو ہے وہ اس انداز سے لوگوں کے سامنے ایک حتمی نظریہ بنا کر بہرحال اگر کوئی شخص پیش کرنے لگے کہ بس یہی نظریہ صحیح ہے اور اس کے برخلاف صحیح نہیں، تو کیونکہ کچھ روایت اس طرح کی آئی ہیں لیکن وہ روایت آغا سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو بہرحال ایک چیز یہ اس طرح کی سوالات کے اندر بعض اوقات آ گئی، تو ہم نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے۔ البتہ بہت سے مسائل اختلافی ہوتے ہیں، کوئی ایک حتمی نظریہ بنا کر کسی کے سامنے اس کو ثابت نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر یقین، آج کل جو صورتحال ہے کہ لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح ان کو امکان قوی ہوتا ہے کہ اب مثلا 3 بجے سو رہے ہیں تو 2 گھنٹے بعد ہماری نماز فجر کے لیے آنکھ کھلے گی یا نہیں، تو سینئر کلاس کو تو یہ مسئلہ ایک دفعہ ہم بتا چکے ہیں پہلے۔ تو یہ سوال یہ پوچھا گیا کہ تو کیا سونا حرام اور صبح تک جاگنا ہمارے لیے واجب ہے؟ تو اس میں تقریباً سارے ہی موجودہ مجتہدین جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بہرحال کوئی بھی طریقہ کار آپ ایسا اختیار کریں کہ آپ نماز فجر کے لیے صبح کو اٹھ سکیں، البتہ ساری رات جاگتے رہنا یہ آپ کے لیے واجب نہیں، یہ واجب نہیں۔ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں، بہرحال آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، بالفرض پھر بھی سوتے رہ گئے اور آنکھ نہیں کھلی، ہم نے اپنی سے پوری کوشش کی تھی، اس کو خیر پریکٹس نہ کیا جائے کہ روزانہ اتنی دیر سے سونے کی عادت ڈالی جائے، جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے تاکہ نماز فجر جیسی عظیم عبادت جو ہے وہ قضا نہ ہونے پائے۔ تو سونا حرام نہیں، البتہ ایسا نہیں کہ مسئلہ تمام علماء کے نزدیک ایک جیسا ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی، جن کی کچھ ہی عرصے پہلے تقلید ہوتی رہی ہے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یقین ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا اور کچھ دیر اس طرح سے باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے غالباً احتیاط واجب یہ تھی کہ وہ ساری رات جاگتا رہے، اور یعنی جتنا بھی وقت باقی رہ گئے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں اب نہیں اٹھ سکوں گا اور نماز فجر قضا ہو جائے گی۔ لیکن موجودہ مجتہدین میں سے کوئی اس بات کو نہیں کہتا ہے کہ ساری رات جاگنا تو واجب نہیں ہے، البتہ بہرحال اسے کوشش کرنی چاہیے ہر صورت میں کہ وہ نماز فجر کے لیے اٹھے۔ پھر ایک سوال تاریخ سے متعلق آیا کہ آج کل بہت زیادہ افراد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیسے کہ مشہور و معروف ہے
کہ وہ شام میں ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو بہرحال جو ہے وہ مصر بھی جانا شروع ہو گئے، کہ مصر میں بھی حضرت زینب سے منسوب ایک روضہ ہے. کچھ روایات ہیں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید ان کا روضہ وہاں پر ہو. تو اس سلسلے میں جب پوچھا گیا آیت اللہ خوئی سے بھی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام میں مدفون ہیں یا مصر میں، تو انہوں نے آیت اللہ خوئی نے یہ جواب دیا کہ مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ شام میں مدفون. تو زیادہ قوی رجحان تو اسی سلسلے ہی میں ہے کہ وہ شام میں مدفون ہے. البتہ کچھ تاریخیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ مصر میں مدفون ہیں. یہ مصر میں ان حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب جو روضہ ہے یہ آپ کے سامنے. یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں ویسے، کیونکہ ایک گمان اور ایک احتمال پایا جاتا ہے بہرحال کہ شاید یہاں پر ہو، لیکن سب سے زیادہ فی الحال جو تحقیق ہے اور اوتھینٹسٹی ہے وہ وہی شام والے روضے ہی کی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. البتہ فقط صرف اس حد تک ہی نہ رہ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت وہ فقط ہم صرف چند واقعات کے تحت اس کو زیر بحث لاتے ہیں، لیکن کبھی خواتین اس لحاظ سے کہیں ہمیں ڈسکشنز ہوتے نظر نہیں آتے کہ ان کی شخصیت کے پہلو کیا تھے، ہمیں اس پہ کس طرح سے آج کل کے دور میں ہمیں کس طرح سے ان پر عمل کرنا چاہیے. جبکہ غیر شیعہ بہت ساری تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ خواتین کی میٹنگز منعقد ہوتی، مجلس مذاکرہ ہوتی، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ باقاعدہ سیدہ زینب کا کردار اور آج کی طالبات کے حوالے سے باقاعدہ مذاکرے منعقد کیے جاتے ہیں. ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنے مکتب فکر میں اس انداز سے کوئی چیز منظم طریقے پر کہیں انجام پا رہی، کہ کہیں بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے کہ ہم ان کی سیرت جو ہے وہ کس طرح سے ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کا کہ فقط صرف ہم روضے کی زیارت کی اور وہاں سے واپس آ گئے، بس ایک جس طرح ایک اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے کہ ہاں بس ہماری یہ سب زیارتیں مکمل ہو گئیں، ٹک کرتے جا رہے ہیں، صرف وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس نہیں آ رہے. کوئی سیرت کی پیروی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ خواتین کا نہیں ہوتا. بس گئے، جس طریقے سے ایک ٹرپ ہوتا ہے اور ایک انسان نکلتا ہے سیر و تفریح کے لیے، کچھ اس انداز کے زیارت کے سفر بن کر رہ گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر خواتین بعض اوقات چوکنگ کرتی نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ہم نے صبر اور استقامت اور ثبات جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ مظالم عراق کی گویا سرزمین ایسی کہ 1400 سال سے وہاں کے مومنین کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا، ایک سے ایک بڑھ کر ظالم وہاں پر حکمران ہوا ہے. لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لوگ مومنین جو وہاں پر ہیں، کسی خواتین کا کسی پردے میں کوئی آپ کو کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا. وہاں کے مردوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، بعض اوقات بم دھماکے ہوتے ہیں وہاں پر اور کئی سو افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن چند گھنٹے بعد پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی موت وغیرہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی. تو بہرحال ان کی شخصیت سے یعنی جو آئمہ ہیں اور شہزادی ہیں ان کی شخصیت سے بہت سارے پیغامات کو لینا ہے. فقط زیارت کے لیے ایک اٹینڈنس لگا کے آنا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک بات رہی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک خاتون کا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے شاید غالباً کسی سی ڈی وغیرہ کے اندر جو قرأت قرآن کی سی ڈیز آتی اس میں شاید کہیں سن لیا کہ جو سورہ توحید پڑھی جاتی اس میں کفوا احد وہ کئی طریقوں سے جو ہے پڑھا جا سکتا. وہ تو انہوں نے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے، اس طرح سے ہم نماز میں بھی کیا پڑھ سکتے ہیں صرف قرأت قرآن کے حوالے سے مسئلہ؟ تو اس کا جواب یہ کہ کفوا احد جو ہے اس کو نماز میں بھی 4 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت. کفوا احد، کفوا احد، کفوا احد، کفوا احد، کفوا، 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 یہ 4 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت. میں ابھی آپ کو ایک 2 منٹ کا صرف ایک کلپ ہے
اس کے اندر تقریباً 10 طریقوں سے وہ بہت آپ کو حاضر دماغی کے ساتھ بہت سارے الفاظ اس کے اندر سننے پڑیں گے. تو 2 منٹ کے اندر 10 دفعہ سورہ توحید پڑھی گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے. تو اگر آپ بالکل ہلکے طریقے سے کہ آواز نہیں گونجے, زیر لب اس کو اگر پڑھتی جائیں اگر آپ, تو 3 قرآن کا تو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب مل جائے گا. اور وہ آپ غور بھی کیجئے گا کہ وہ قاری کس طریقے سے پڑھ رہا ہے. آپ غور سے سنیے گا کہ اس کے اندر خاص طور پہ وہ جو سوال پوچھا گیا کہ صرف ایک ہی طریقہ نہیں بلکہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر واطیب. اعوذ باللہ ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال چاروں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اور آپ نے تقریباً کسی جگہ روکا ہے انہوں نے قرات کو کسی لفظ پہ, اور کہیں جو ہے ملا کر پڑھتے ہوئے چلے گئے ہیں. تو وہ تو آپ کی جو قرات قرآن کی جو کلاسز ہو رہی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے بہت سی چیزیں سیکھ لی ہوں گی, لیکن کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہ بس ایک ہی طریقہ صحیح ہے اور دوسرا طریقہ کوئی ہمیں اس کے برخلاف نظر آئے تو ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ دماغ میں رہے. پھر جو فاطمہ گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ یہ والا مسئلہ تو میں ام رباب گروپ میں بتا چکا ہوں, اور بہت سے الگ سے بھی سوالات آ جاتے ہیں, غالباً وہیں سے سوال آیا ہوگا یہ کہ ہاتھ کی پشت سے جو ہے سر کا مسح کرنے کی کیا اجازت ہے, یعنی جو ہاتھ کی جو بیک ہوتی کہ, تو یہ تو میں ام رباب گروپ میں بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ آقا سیستانی کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اشکال ندارت, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہاتھ کی پشت سے بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ اس وقت زیادہ کام آتا ہے جب کہ آپ کے ہاتھ میں نیا پانی لگ جائے,
یعنی جس سے آپ عام طور پر سر کا مسح کرتی ہیں انگلیوں سے یا ہتھیلی سے، اس پہ کوئی نیا پانی آ جائے تو آپ اس حصے کو چھوڑ دیجئے اور ہاتھ کی پشت سے سر کا جو ہے وہ مسح کریں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ اور امام خمینی کے فتوے میں بھی ہاتھ کی پشت سے سر کا مسح ہو جاتا۔ پھر ایک سوال یہ تھا کہ بازار میں عام طور پر جو تلی ہوئی مچھلیاں آج کل ملتی، بازار میں تلی ہوئی مچھلیاں، کیا ان کو کھایا جا سکتا ہے؟ عام طور پر مسلمانوں کے جو بازار میں ملتی ہیں، یا کسی ریسٹورنٹ میں ہم گئے، وہاں مچھلی آ گئی ہمارے سامنے، ہم نے آرڈر کیا کہ یہ لے آؤ، وہ مچھلی آ گئی، تو کیا اس کو کھانے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکوں والی۔ اگر یہ یقین آپ کو نہیں ہے تو آپ اس مچھلی کو نہیں کھا سکتی۔ آپ کسی شادی کی تقریب میں جائیں اور وہاں پر عام مسلمانوں کی مثلا ظاہر ہے سب کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے ہاں تو بغیر چھلکے کی مچھلی کھانے کی اجازت ہے، لیکن ہماری فقہ میں نہیں ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی جو ہے وہ چھلکوں والی، یا تو آپ تحقیق کریں، پوچھیں، اور اگر آپ تحقیق نہیں کر رہی یا پوچھ نہیں رہی تو پھر اس مچھلی کو حالت شک میں نہیں کھایا جا سکتا۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے۔ اور باہر جو افراد رہتے ہیں ان کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کی مچھلیاں پیک حالت میں، ٹن پیک جو ہوتی ہیں، وہ باہر سے بھی آ جاتی ہیں، مختلف ممالک سے آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تو یہ سوال باقاعدہ آقا سیستانی سے الگ سے پوچھا بھی گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی کافر بھی چھلکوں والی مچھلی پکڑ رہا ہے تو وہ بالکل حلال ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اور جو پرانس وغیرہ ہوتے ہیں، جھینگے، ان کو بھی کھانے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چھلکوں والی ہے، یہ صحیح پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو پانی سے زندہ حالت میں نکالا گیا، یعنی مری ہوئی مچھلی پانی سے نہیں نکالی گئی۔ لیکن باہر ممالک کے قوانین اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ تقریباً یہ اطمینان والی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو زندہ حالت ہی میں نکالا گیا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ مچھلی مری ہوگی، تو اس لحاظ سے اس کو کھانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ، جب فاطمہ گروپ وغیرہ کی کلاسیں یا جو زینب گروپ ہو گیا ہے اس کی کلاسز ہوئی تھی، تو اس میں یہ مسئلہ ذرا احتیاطاً بتا دیا گیا تھا کہ ہاتھوں کی جو بالکل ٹپس ہوتی ہیں اور انگلیاں، ان سے جو ہے وہ سر کا مسح نہیں کرنا چاہیے، کہ جو بالکل اس سے متصل ہوتی ہیں، یعنی بالکل 90 کا اینگل سر پہ ہاتھ کو اگر یوں کر کے رکھا جائے، بالکل 90 کا اینگل بنا کر، تو اس میں احتیاطاً کچھ علماء کی طرف سے تاکید تھی کہ کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سی خواتین کے ناخن بہت لمبے ہوں اور وہ ناخن ٹچ ہو رہے ہوں اور ان کا انگلیوں کی ٹپس وغیرہ جو ہیں وہ ٹچ نہ ہو رہی ہیں اس پہ، تو عام طور پر ناخن اگر بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ احتمال پایا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ایک احتیاط بتائی گئی تھی۔ ورنہ مجتہدین کا فتویٰ یہی ہے، اشکال نہ دارد، یعنی اگر 90 کا اینگل بنا کے اس سے بھی بالکل کھڑا ہاتھ سر پہ رکھ کے اور اس سے انگلیوں کے سروں سے بھی اگر سر کا مسح کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو کہ بتانا تھا۔ انشورنس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم مثلا بہت سے افراد گاڑیوں کی انشورنس کرواتے ہیں، بہت سے لوگ لائف انشورنس کرواتے ہیں، تو موجودہ سارے مجتہدین کے فتوے میں یہ انشورنس جو کرائی جاتی ہے یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ جو عام مسلمان افراد جو رہتے ہیں ان کے علماء اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن ہماری فقہ میں تقریباً سارے مجتہدین نے لائف انشورنس کروانا بھی جائز قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں وغیرہ کی، موٹر سائیکل کی جو انشورنس ہوتی ہے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ جب تربیت اولاد کی، اب تو خیر بہت ہی کم ایسی خواتین رہ گئی ہوں گی کہ جو اس کلاسز کو جنہوں نے اٹینڈ کیا تھا، اور یہ مسئلہ غلطی سے کتابچے کے اندر چھپ بھی گیا تھا، تو اس کی اصلاح بھی کرنی مقصود تھی کہ کیا کوئی شخص جس کا اپنا عقیقہ، کوئی شخص اگر اپنا عقیقہ خود کروا رہا ہے تو کیا وہ اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ مثلا بہت سے لوگ بڑے ہونے کے بعد بھی اپنا عقیقہ نہیں ہوا تو اب کروا رہے ہیں، تو اس میں یہ آ گیا کہ نہیں، وہ اپنے عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، جبکہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے فقط کام۔ اگر کتابچے کے اندر ہو تو اس کو آپ کریکشن کر لیجئے گا، وہ اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں، البتہ کراہیت۔ البتہ اور کون کون سے افراد کھا سکتے ہیں اور کن کے لیے کھانا
حرام ہے، احتیاط واجب یا مکروہ وہ تربیت اولاد وغیرہ کے جب مسئلے آئیں گے اس وقت آئے گا، لیکن جو مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا غلطی اس میں ہو گئی اور غلط طور پر وہ پرنٹ ہو گیا تو اس کی اصلاح آپ لوگ کر لیں کہ جس کا خود عقیقہ ہوا ہو وہ اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے، البتہ مکروہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ تھا کہ پوچھا گیا تھا کیا عورت کے لیے غسل میں اپنے پورے بالوں کو دھونا واجب؟ تو اس میں آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ عورتیں جن کے بال بہت لمبے اور بڑے بھی ہوتے ہیں، احتیاط واجب ہے کہ اپنے پورے بالوں کو غسل میں دھوئیں، شروع سے لے کر بال جہاں تک ختم ہوتے ہیں وہاں تک احتیاط واجب کی بنا پر یہ چیز ضروری۔ البتہ آقا کھوئی یا مثلا آیت اللہ سیستانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بالوں کا وہ حصہ جو کھال سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی سر کی جو کھال ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے، تو خود بخود بالوں کے وہ متصل حصے جو کھال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بال جو سر پہ موجود ہوتے ہیں وہ اگر مکمل پانی سے بھیگ جائیں اور ان تمام جگہوں تک پانی پہنچ جائے تو جن خواتین کے بال بڑے ہیں ان کو بالکل اپنے پورے بالوں کو دھونا آخر تک غسل کے اندر واجب نہیں، وہ صرف فقط سر کے اوپر جو بال ہیں بس، یعنی احتیاطاً میں اسی کو کہہ دوں، ورنہ وہ بال جو کھال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر مکمل طور پر دھل جائیں، جیسے کہ عام طور پر جب سر پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو سر کا حصہ پورا بھیگ جاتا ہے اور نیچے کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے، بس وہ بھی کافی ہے، پورے بالوں کو دھونا واجب نہیں ہے بالکل آخر تک، یعنی ایک ایک بال کو بالکل اپنے آخری کنارے تک یہ دھونا واجب نہیں۔ تو لیکن آقا خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ کرنا ضروری ہے، تو رجوع وغیرہ کر کے اس مسئلے کے اندر جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیا نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو موجودہ تقریباً سارے مجتہدین سوائے ایک مجتہد کو چھوڑ کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جانے سے پہلے بھی وضو کیا جا سکتا ہے نماز کے لیے۔ مثلا ہم نے بہت پہلے سے کئی گھنٹے پہلے صبح 10 بجے سے ہم وضو کر کے بیٹھے ہوئے نماز ظہر کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اجازت ہے، چاہے وقت ابھی واجب وقت شروع بھی نہیں ہوا تب بھی اس نیت سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر عرفاً نماز کا وقت قریب ہے تو اس کے لیے تو وضو کیا جا سکتا ہے پہلے، یعنی آدھے گھنٹے پہلے عرفاً، جبکہ وقت قریب ہو، 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، ہو سکتا ہے پونا گھنٹہ بھی، عرف جس کے اندر بہت زیادہ پہلے اگر آپ نے کر لیا کئی گھنٹے پہلے، مثلا صبح 10 بجے کر رہے ہیں ظہر کے لیے، تو آیت اللہ خامنئی پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ پھر کفایت نہیں کرے گا نماز کے لیے، یعنی یہ ان کا ایک الگ سے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عرفاً بہت زیادہ اگر دیر نہ ہوئی ہو تو نماز کا وقت آ جانے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن عرفاً بہت پہلے اگر ہو جائے تو پھر مسئلہ اس کے اندر آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اگر بہت قریب ہے، آدھے گھنٹے 15 منٹ وغیرہ کا فرق ہے نماز سے، تو پھر وضو کیا جا سکتا ہے چاہے بھی نماز کا وقت نہ بھی آیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک تاریخ کے حوالے سے تھا ایک سوال کہ امام حسین کے جو بڑے بیٹے تھے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے یا امام زین العابدین علیہ السلام؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو دیکھیے بہت سے علماء اس میں بھی، کیونکہ تاریخی بات ہے اور علماء کے جو نظریات ہیں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، شیخ مفید نے واقع کربلا کے وقت حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی وہ 19 سال لکھی، 19 سال، اور علامہ ابن شہر آشوب جو ہیں انہوں نے حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال لکھی واقع کربلا کے وقت یعنی، اور علامہ ہلی نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی عمر واقع کربلا کے وقت 25 سال لکھی، اور عبد الرزاق المکرم انہوں نے 27 سال لکھی۔ تو اس میں حضرت علی اکبر کی عمر میں تو تھوڑا سا ایک اختلاف ہے علماء میں، البتہ یہ بات تقریباً طے ہے کہ چوتھے امام کی عمر مبارک واقع کربلا کے وقت 23 سال تھی، اور علامہ ہلی کی جو اس سلسلے میں تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام یہ بڑے تھے، اسی وجہ سے ان کا لقب اکبر تھا۔ البتہ اس میں بھی علماء میں ایک اختلاف ہے تاریخ کے اعتبار سے
لیکن علامہ ہلی کی جو تحقیق تھی حضرت علی اکبر، وہ بڑے تھے ہمارے چوتھے امام سے، جبھی ان کا لقب اکبر تھا، اور یہاں تک کہ کچھ علماء حضرت علی اکبر کے واقع کربلا کے وقت شادی شدہ ہونے کے بھی قائل ہیں۔ دیکھیے تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء مثلا شیخ عباس قمی وہ اس کے قائل ہیں، مثلا فاضل محلاتی تاریخ کے حوالے سے بڑا نام ہے، وہ اس کے قائل ہیں، محدث نوری وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر کی علیہ السلام کی شادی واقع کربلا کے وقت اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے تھا، لیکن تاریخ میں یہ بات یاد رکھ لیجئے، کسی ایک بات کو حتمی طور پر نظریہ قائم کر کے معاشرے میں بڑے شد و مت کے ساتھ دوسرے طرف کے دلائل سنے بغیر جو ہے وہ ایک ہی نظریے کو صحیح ثابت کرنا، یہ اتنا مناسب رویہ نہیں۔ تو اس کو آپ کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بس کوئی بھی آپ کو کہیں کوئی کسی کتاب کے اندر یک طرفہ ایک تحقیق لکھی ہوئی نظر آ گئی تو آپ بس اسی کو مجالس وغیرہ کے اندر اپنے اس کے اندر ایسا موضوع بحث لے کر آئیں کہ اس میں لوگوں میں ایک اختلاف اور ایک افتراق جو ہے وہ ہونے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ علماء میں خود عمر میں ہی کتنا زیادہ اختلاف الگ الگ جو ہے، حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی اس کے حوالے سے بھی اختلاف کتنا موجود ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، وہ تیزی سے ہم لوگ کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ پھر ایک خاتون کا سوال تھا کہ اپنی سسرال کی باتیں اپنے میکے میں بتانا کیسا ہے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو رواب گروپ کی جو غیبت کی کلاسز ہوئی تھیں، اس کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے بہت سارے یہ مسئلے بیان ہوئے تھے۔ خیر، اس میں سسرال کے اس طرح کی باتیں کہ جو کہ غیبت میں آتی ہوں، یہ اپنے میکے میں اپنی ماں کو بتانا یا دیگر رشتہ داروں کو بتانا یہ حرام ہے، کیونکہ بہرحال یہ غیبت کے عنوان سے ذکر ہوگا اور بھی اس میں بہت سارے گناہ جو ہے آتے چلے جاتے ہیں، تو یہ اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ بہو جو ہے وہ مظلوم بھی ہے تو صرف اس میں ہم نے تفصیل بتائی تھی کہ مظلوم کو صرف اپنے ظلم کے لیے بتانے کی اجازت ہے، وہ بھی اس کسی فرد کو کہ جو کہ اس کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہو، صرف اس کو۔ ایسا نہیں ہو کہ بس اپنے میکے گئی ہے اور اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے، ان کا کوئی رول ہی نہیں، نہ وہ جا کے کچھ کر سکتی، ان کو بتانا حرام ہو جائے گا۔ یا یہ بھی سوال پوچھا گیا باقاعدہ علماء سے کہ جو مظلوم کا جو دوست ہوتا ہے، کیا وہ اس ظالم کی غیبت کر سکتا ہے کہ اس نے اس کے دوست کے اوپر ظلم کیا جبکہ اس کا حق بھی نہ دلا سکتا ہو؟ تو بہرحال آقا خوئی وغیرہ نے بھی یہی جواب دیا اور دیگر علماء نے بھی کہ یہ دوست کے لیے بھی یہ اس بات کی اجازت نہیں، یہ صرف مظلوم کو حق ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو قرآن کی آیت ہے، صرف مظلوم کو اس بات کی اجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے، لیکن اور اس کے دیگر رشتہ دار مثلا آپس میں گروپ ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں، جو میکے میں جا کر باتیں بتائی جاتی ہیں، تو پھر جو غیبتوں کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ ایک حرام اور گناہ کے اندر بات چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سوال تھا کہ ویسے تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لے مثلا تو کیا یہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں، حرام تو پھر بھی نہیں، پڑھی تو جا سکتی۔ تو آیت اللہ سیستانی سے بھی سوال پوچھا گیا تھوڑا سا رد و بدل کر کے، لیکن بہرحال جو آپ کا سوال تھا، جن صاحبہ نے بھی پوچھا تھا، تو یہی ہے کہ اگر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کی مخالفت کرنی اگر آپ نے پڑھ دی تو یہ حرام ہو جائے بسم اللہ پڑھنا، ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم یہ بہت سارے دروس کے اندر سنتے ہیں حوزہ ہائے علمیہ، حوزہ علمیہ قوم، حوزہ علمیہ نجف، تو یہ لفظ حوزہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا، بہت سی خواتین میرے پاس نوٹس وغیرہ آتے ہیں تو اس کے اندر حوزہ جو ہے وہ ضاد سے لکھا ہوتا ہے، حوض جس طرح نہیں ہوتا گھروں میں جو حوض وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے یہ مسئلہ۔ اصل میں حوض جو ہے، حوزہ جو ہے جو زے سے ہوتا ہے حوزہ، اس کو یہ کہتے ہیں دائرے کو، یعنی ایسی جگہ جس کے اطراف میں کوئی چار دیواری قائم ہو، اس کو کہا جاتا ہے حوزہ۔ اور یعنی وہ جگہ کہ جہاں درس و تدریس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے، جہاں ادنا درجے سے لے کر اعلیٰ درجے تک کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اس جگہ پر انجام پاتا ہے، وہاں ان تمام چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، اس کو اصطلاح میں حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے۔
اچھا اسی لحاظ سے جو لفظ مدرسہ بھی درس سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کے اثر کو مٹانے کے لیے، کسی چیز کے اثر کو مٹانا یا اپنے سامنے خاضع کر لینا، یعنی اس کے سامنے، یعنی وہ چیز موتیو فرما بردار ہو جائے، اس کو بھی درس کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی عبارت یا علم کی اس طرح سے تکرار کرنا کہ وہ اس شخص کے لیے خاضع ہو جائے، جس طرح خضوع کہتے ہیں نا، یعنی اس کے لیے جھک جائے، اس کو بات سمجھ آ جائے، اس طرح سے کسی درس یا کسی مطلب کسی علم کی تکرار کرنا، تو اس کو درس کہتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ چیزیں انجام پاتی ہیں اس لحاظ سے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ جو اسلام کا جو سب سے اولین مدرسہ تھا، وہ آج تو میں آپ کو اس کی فوٹو نہیں دکھا سکا، وہ جگہ دار ارقم جو کہلاتی ہے، دار ارقم صفا و مروہ اور کوہ ابو قبیس کے درمیان میں جو ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا جس کو دار ارقم، یہ اسلام کا سب سے اولین حوزہ وہ تھا۔ اور معلوم ہے کہ وہاں پڑھانے والا کون تھا؟ معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک لحاظ سے جو مدرسہ ہے جس کو حوزہ کہا جائے، اس کی بنیاد پیغمبر ہی نے اس انداز کی رکھی تھی۔ مساجد کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ انجام پا سکتی ہیں، نہیں کوئی عمارت اور جگہ کہ جہاں پر درس و تدریس وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ لیکن پیغمبر فقط یہاں تک رہے نہیں، پیغمبر نے اس زمانے میں گشتی مدرسے بھی قائم کیے تھے۔ گشتی مدرسہ، مثلا بہت سارے افراد آتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم نے بہت سے قبیلے اسلام قبول کر لیتے تھے، اور کہا کہ صرف اسلام قبول کرنے کے معنی نہیں، جیسے ہم نے فقط جو ہے کہا کہ ہاں ہم شیعہ ہیں، زبانی شیعہ نہیں، عمل کے لیے اب احکام بھی تو سکھوائیے اس کے۔ تو پیغمبر اس کے بعد پھر ان جگہوں کے اوپر باقاعدہ افراد کو بھیجتے تھے جو مختلف علاقوں اور محلوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے۔ اسی کو گشتی مدرسہ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر جو غیر شیعہ مکاتب فکر ہیں، انہوں نے اس پہ کافی حد تک کام کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد کے اندر، بہرحال ایک اچھی چیز، جو بھی اڈاپٹ کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو گشتی مدرسے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو عمارتوں کے اندر بھی قائم ہوتے ہیں، وہ بھی کتنی مشکلات ان لوگوں کو ان جگہوں کے اوپر ہوتی ہیں مدرسہ قائم کرنے میں، اور جو بہت پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایسا لگتا ہے کہ گویا علم دشمنی کے اوپر کمر بستہ ہو گئی ہو قوم۔ تو سب سے پہلا جو گشتی مدرسہ کے طور پر جس فرد کو نامزد پیغمبر نے کیا تھا، وہ موصب ابن عمیر تھے، جو کہ خود ایک انتہائی مالدار گھرانے کے فرتے ناز و نام میں پلے ہوئے۔ اچھا دیکھا جائے تو پیغمبر کو ایک دنیاوی اعتبار سے جو ذرا سخت جان قسم کا آدمی ہو، اس کو مختلف جگہوں پہ ظاہر پیدل چل کے بھی جانا ہے، اور سواریوں کے اوپر جانا ہے، اور بڑی مشکلات سے کسی جگہ پہنچنا ہے۔ کسی نازک اندام شخص کے بجائے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا چاہیے تھا کہ جو کہ بہت سخت جان قسم کا ہو۔ لیکن تبلیغ کے لیے پیغمبر نے باقاعدہ اس طرح سے افراد مقرر کر رکھے تھے۔ بعض اوقات جنگوں میں بھی بہت سارے افراد شریک نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ چوتھے یا پانچویں نمبر پہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت ابو ذر غفاری نے قبول کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے اندر ابو ذر غفاری زیادہ نظر نہیں آتے، بدر میں نظر نہیں آتے، احد میں ابو ذر غفاری نظر نہیں آتے۔ تو علماء یہ فرماتے کہ پیغمبر نے اس سے بھی بڑے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے ابو ذر کو مختلف علاقوں میں بھیجا ہوتا تھا کہ اس موقع پر حاضر نہیں ہوتے تھے ابو ذر۔ ایسا نہیں کہ ابو ذر حاضر ہوتے ہوں اور موجود ہوتے ہوں اور جنگ میں شریک نہ ہوتے ہوں، نہیں، ابو ذر تبلیغات کے لیے نکلے ہوتے تھے۔ تو یہ گشتی مدرسہ پیغمبر نے قائم کیا تھا۔ اور خود گشتی مدرسے کے یہ معنی نہیں کہ ایک ٹولیوں کی صورت میں ہی نکلا جائے ہمیشہ، جیسے کہ ہمارے دماغ میں کانسیپٹ آتا ہے، کہیں پہ بھی کھڑے کھڑے کسی جگہ گئے، آپ نے خود بات سے بات نکالی اور دو مسئلے بتا دی۔ کوئی بھی کسی جگہ گفتگو ہو رہی، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے بیچ میں کوئی چیز نکالی اور آپ نے دو حدیثیں بیان کر دی، یہ بھی گشتی مدرسے کی قسم۔ پیغمبر یہی کرتے تھے۔ بعض اوقات کوئی نہیں بھی پوچھتا تھا تو پیغمبر خود سے انیشیٹو لیتے تھے کہ کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں۔ کتنی دفعہ وہ برادر وسیم امام جو آپ کو مختلف احادیث سناتے ہیں، اس کے اندر پیغمبر کا یہ اسلوب نظر آتا ہے، بہت خود انیشیٹو لیں۔ اگر کبھی موقع نہیں بھی نکل رہا ہے خواتین میں بحث اور تخمیس کا اور دینی لحاظ سے گفتگو کا، تو آپ خود کوئی بھی گفتگو کو کوئی پہلو نکالیں اور اس سلسلے میں جو بھی بات اسلام کی وہ بیان کریں، تو آپ بھی اس کا ایک پارٹ بن سکتی ہیں گشتی مدرسے کے حوالے سے۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ مدرسے کے کیا معنی ہیں اور حوزے کے کیا معنی ہیں، یہاں سے بات نکل کے یہاں تک پہنچ گئی۔ لیکن بہرحال پھر اس کے بعد ایک یہ بھی سوال تھا
کہ بہت سی روایات میں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا جائز نہیں. کہ امام زمانہ کا نام لینا جائز نہیں. ہاں لقب سے پکارا جائے ان کو یا کسی اور انداز سے. تو بہرحال علماء کی تحقیق اس میں یہ ہے کہ یہ ابتداءً اس لحاظ سے تقیہ کے اعتبار سے ایک حکم تھا جو بعد میں قابل عمل نہیں رہا, اور آج کل کے زمانے میں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کا نام نامی لیا جا سکتا. تو بہرحال یہ بھی اس حوالے سے ایک سوال تھا. اچھا, پھر ایک یہ بھی سوال تھا کہ اگر کسی نے مذاق میں سلام کیا تو کیا جواب سلام واجب ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں. اگر کوئی مذاق میں سلام کر رہا ہو بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے تو اس کو تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں. جیسے بہت سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے بھئی نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے, تو آپ کو آئیں گے اور بار بار آ کے مثلا سلام کریں گے, تو اس صورت میں جواب سلام دینا واجب نہیں ہوتا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا, کتنا وقت رہ گیا؟ اچھا ابھی ہے کافی. پھر ایک مسئلہ یہ تھا خواتین میں سے, ان خواتین کا شاید ام رباب گروپ میں سے کسی کا ہو یہ مسئلہ, کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل شہادت ثالثہ کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور اس کی بڑی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ اس کو نماز میں اس انداز سے رائج کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح علماء ہیں بعض اوقات وہ اس کا تذکرہ کرتے نظر نہیں آ رہے. تو ایسا کیوں نہیں ہے, اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو خیر علماء تو اپنی جگہ جواب دیتے رہتے ہیں. ہمارے مدرسے میں بھی یہاں پر ایک کلاس ہو چکی ہے اس سلسلے میں, اور اس کی سی ڈی وغیرہ بھی اویلیبل ہے, وہ بھی آپ ڈی وی ڈی وغیرہ لے کے سن سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں, علماء باقاعدہ اس کے جوابات مختلف جگہوں کے اوپر جہاں ہیں وہ دے رہے ہیں. تو چند چیزیں میں آپ کو سنواتا ہوں تاکہ آپ کو ایک یقین بھی ہو جائے کہ ہاں اس انداز سے ان چیزوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں انحرافات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے, اور ایک تبرکاً ایک چیز آپ کے علم میں بھی آ جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ تشہد میں شہادت کے ساتھ بڑا بڑا مسئلہ ہے. آواز آپ کو آ رہی سب؟ یہ بات آپ فرمائیے کہ رسول اکرم کے دور مبارک اب بھی نہیں آ رہی آواز, نہیں آ رہی بھی کسی کو. شیعہ میں پڑھی گئی ہے, وہ من گھڑت ہے یا ائمہ والی نماز؟ مثلا آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اکثریت ہاتھ باندھ کر پڑھنے والوں کی ہے. آپ نے ہاتھ کیوں کھولے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ائمہ ہاتھ کھولتے تھے؟ آپ نے خود کسی امام کو دیکھا؟ جی یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ اسی تسلسل سے نا, علماء کے ذریعہ اور نسلاً بعد نسلاً جو نماز ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شیعہ کی نماز ہے. ٹھیک ہے, اس شیعہ والی نماز میں 1400 سال میں یہ شیعہ علی ولی اللہ کے قائل تھے یا نہیں؟ کیا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو؟ جتنے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے رہے اثنا عشریوں میں سے, وہ علی ولی اللہ کے قائل رہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ دل میں ایمان اس میں رکھتے رہے یا نہیں؟ آذان میں کہتے رہے یا نہیں؟ اقامت میں کہتے رہے یا نہیں؟ تشہد میں کیوں نہیں کہا؟ کیا تشہد میں 1400 سالوں میں کہا گیا؟ ہم نے نکالا ہے تو ہمارا جرم ہے. ہم نے اگر اشہد ان علی ولی اللہ کی لفظیں تشہد سے آ رہی تھی ہم نے نکالی ہے, پھر تو آپ ہمیں مجرم بنائیں. میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال کے شیعوں کے ہاں تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں نہیں تھا؟ کیا وہ شیعہ نہ تھے؟ کیا وہ علی ولی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے, شیعہ تھے, نماز پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی بات کو چھوڑ, جو نماز پڑھتے تھے, جو نماز وہ ان 1400 سالوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں, علی ولی کی ولایت پر ایمان رکھنے, علی ولی کی آذان میں شہادت دینے اور اقامت میں شہادت دینے کے باوجود نماز کی تشہد میں وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
رسول کی نماز جو ان کی طرف منتقل ہوئی نسلاً بعد نسل، اس کے تشہد میں شہادت ولایت اگر ہوتی پڑھتے آتے آج ہم اس کو نکالتے تو ہمیں مجرم کہتے. اب شیعہ کی نماز تو وہی ہے 1400 سال میں جس میں شہادت ولایت اور تشہد نہیں ہے. آج اگر تم داخل کرنا چاہتے ہو تو تم ثبوت مہیا کرو نا. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم نماز میں 1400 سال والی نماز کو چھوڑ کر فقط جذبات سے لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم علی ولی اللہ کو شامل کرو؟ آج اگر تم علی ولی کو شامل کرو گے تو کل بہت ساری باتیں اور بھی شامل ہیں. کل تم کہو گے کہ حضرت عباس کا ماتم بھی نماز میں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے، ماتم عبادت ہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ پڑھنا بڑی عبادت ہے یا ماتم کرنا بڑی عبادت ہے؟ مشکل مسئلہ ہے شاہ صاحب، مشکل ہے. ابھی مشکل ہے، کل آسان ہو جائے گا. جو لوگ ماتم کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آذان میں اشہد ان ولی اللہ کوئی چیز نہیں، اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کوئی چیز نہیں، کلمہ میں علی ولی اللہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں. ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ماتم ہے. میں جانتا ہوں ان کے جذبات کو، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. اور وہ جتنے ماتم کے عاشق ہیں کل کہیں گے جب تک 2-4 ہاتھ سینے پر نماز کے اندر نہیں ماریں گے ہماری نماز نہیں ہوتی. تھوڑے دنوں کے بعد کہیں گے جب تک کہ نماز کے اندر ایک تو خون کے قطرے نہ نکلے، زنجیر کا ماتم نہ کیا جائے، بلیڈ نہ مارے جائے، اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی. تو کیا تمہیں ہم اجازت دیں کہ تم جو مرضی آئے نماز کے نام پر شامل کرو اور ہم تمہارے مرید اور نوکر ہیں؟ علامہ تقی شاہ صاحب، ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے. ہم وہی نماز پڑھنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں جو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق. حتیٰ کہ ہم مجتہدین کو فقط ترجماؤں میں تعلیمات آل محمد مانتے ہیں. نماز بنانے کا حق نہ امام خمینی کو دیتے ہیں، نہ آخوئی کو دیتے ہیں، نہ سیستانی کو دیتے ہیں. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی مجتہد نماز بنا پائے. مجتہد بھی اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو سینکڑوں مجتہد اس کے دلال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے، اس کے پاس شرعی دلیل ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے. اگر بغیر دلیل شرعی کے کوئی بات کہے تو علماء کہہ دیتے قولہ سوا، اس کا پیشاب اور اس کی بات برابر ہے. مذاق نہیں ہے. آپ کو تو چونکہ پتہ نہیں کہ حوزجات علمیہ میں علوم کو کیسے پھیلایا جاتا ہے اور دروس خارج ہوتے کیا ہیں اور ادلہ شریعہ ہوتے کیا ہیں اور قرآن اور حدیث اور ان ادلہ شریعہ کے ساتھ فتاویٰ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. مذاق نہیں ہے. ایک شخص کو کوئی اختیار نہیں دیتے حوزہ کہ وہ اپنی مرضی چلائے. کسی کی مرضی کا نام دین نہیں. دین اس کی مرضی کا نام ہے جس کے سامنے حسین نے اپنا سر کٹا دیا. دین اس کی مرضی کا نام ہے کہ جس کی مرضی کو رواج دینے کے لیے علی کی بیٹیاں معمولی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے حسین؟ بِذَنبِكَ ذَنبِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، تیری رضا پہ راضی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اور دیگر علماء بھی اس کے قائل. عاشقان علی کہتے ہیں ہمارا جہاں جی چاہے گا ہم کلمہ پڑھیں. آپ اپنے نفس کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے سامنے ضد کا کوئی محل نہیں. ضد کا کلمہ درست ہے، بلا فاصل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کہنے
آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز بہت کم ہے بھائی. کہیں گے جہاں اعلان کرنے کی ضرورت ہے اعلان کریں گے, جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے چپ رہیں گے. آپ نے اپنی مرضی سے نماز تصدیق نہ کریں. نماز پیغمبر نے سکھائی ہے, کسی مجتہد اور فقیہ میں جرأت نہیں ہے جو اس میں ایک کلمہ اضافہ کر دے یا کم کر دے. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ اب آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے اس انداز سے, باقاعدہ کتاب وغیرہ کھول کے بھی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا آیت اللہ فاضل لنکرانی کا ایک مسئلہ بھی پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اچھا, میں ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سے علماء نے قصد قربت کی نیت سے کوئی سا بھی ذکر کرنے کی اجازت دی. قصد قربت کی نیت سے کوئی سا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. مثلا دوران نماز ہی کسی بھی جگہ آپ درود پڑھ سکتی ہیں ذکر کی نیت سے. کہیں پہ بھی آپ کو اجازت ہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں ذکر خدا کی نیت سے. لیکن کیا اس کو ہم باقاعدہ نماز میں اس انداز سے رائج کر دیں کہ جس کی جب مرضی آئے اس طرح سے کہنا شروع کر دیں اور ہمیشہ کہ اس کو کہا جاتا رہے, تو نماز کی شکل ہی بگڑ کر رہ جائے گی. اب جیسے کہ اس میں جو آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں ہم, اب کسی توضیح المسائل نہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, علم کوئی نہیں, وہ کتاب وہ نہ لوے ساڈا قصور ہے. یہ توضیح المسائل ہے, یہ موجود ہے جامع المسائل. آیت اللہ فاضل لنکرانی نہیں ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں نماز کینوں کہندے نے, وہ کہندے نے نماز نہ عبادت دا, ذکر دا تے دعا دا. علی عبادت بھی ہے, علی ذکر بھی ہے, علی دعا بھی ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی جامع المسائل صفحہ 97 فرماتے ہیں ذکر مطلق کے قصد سے نماز میں جہاں چاہو علی کی ولایت کا اقرار کرو. اچھا, یہ آپ نے سنا. اچھا, اب آیت اللہ فاضل لنکرانی کا فتویٰ اب آپ کے سامنے. شہادت ثالثہ یعنی شہادت ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اذان و اقامت میں صلی علی محمد میں بقصد رجا پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی اذان و اقامت میں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن نماز میں ترک کی جائے. یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کا. اچھا, پھر آیت اللہ فاضل لنکرانی کا جو مجموع المسائل ہے اس میں ان سے یہی والا سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے, جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو وہاں انہوں نے کہا کہ اذان اور اقامت میں جیسے کہ توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 938 میں ذکر کیا گیا ہے, جز کی نیت کے بغیر علی کی ولایت کی گواہی دی جا سکتی ہے, اور تشہد نماز میں توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 1122 ہے, اس کے مطابق تشہد پڑھا جائے. اب جو ان کی تشہد جو انہوں نے توضیح المسائل کے اندر لکھا ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی نے, وہ آپ کے سامنے انہوں نے کہا تشہد اس طرح سے پڑھا جائے. وہی تشہد ہے پورا جو کہ آپ عام طور پہ نماز میں پڑھتی ہیں. یہاں تک کہ اس میں اگلے ہی صفحے پر جو مستحبات تشہد بیان کیے ہیں, سارے مستحبات تشہد کے بیان کیے, لیکن کہیں پر بھی اشہد ان علی ولی اللہ کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں آیا. یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی ان کی آفیشیل ویب سائٹ کا نیچے ایڈریس بھی نیچے لکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات اس طرح سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی ان کا یہ نظریہ ہے. آیت اللہ سید محمد شیرازی انہوں کی تقلید میں باقی ہوں. میں خود انہوں کو ایران پوچھے کہ جا کے انہوں نے کیا اشکال شرعی نہ دار ہے, تو اشکال شرعی نہیں آپ پڑھ سکتے. تو لڑن والی کوئی لوڑ ہے کہ آپ بھی آخر علی ولی کا کچھ نہیں تو کسی. تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود جا کر پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا کوئی اشکال شرعی نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب آیت اللہ سید محمد شیرازی کا اگر فتویٰ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہادت توحید اور شہادت رسالت کے علاوہ نماز میں اضافہ نہ کیا جائے. یہ ان کا فتویٰ ہے دستخط و مہر کے ساتھ. اچھا, پھر
پھر کہا آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی. یہ کیوں کہتا اب لوگ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے مسئلہ. آپ غور سے سنیے. تسی کنہ دے مقلد ہو؟ تسی مقلد کنہ دے ہو؟ نہیں مکانا تو چاہو مقلد دسو کنہ دے. کس کے مقلد پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو نا جی تسی مقلد کنہ دے ہو؟ آیت اللہ سیستانی نے ملا ضلع ڈالی. آیت اللہ سیستانی کی انہوں نے میرے کو فتویٰ موجود ہے. انہوں نے فرمایا اس کتاب ایچ بھی پڑھ لیا جائے. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہا کہ یہ چیز جائز. اچھا آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ احتیاط واجب ہے کہ شہادت ثالثہ کو نماز میں ترک کیا جائے. یہ ان کا دستخط و مہر کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک عورت ہے مثلا جو کئی سالوں سے اس طرح سے نماز پڑھتی رہی ہو, جو اس طرح سے اس نے تشہد پڑھا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ, تو ایسی اس کی نماز کا کیا حکم؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جاہل قاصر ہے تو ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے, لیکن اگر جاہل مقصر ہے تو احتیاط واجب کے طور پر ان تمام نمازوں کی تکرار کرنا پڑے گی کہ جو اس نے اس طرح سے کہہ کے انجام دی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی کہ بہت سی چیزیں کس طور پر معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں, اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہاتھ میں بھی اگر کوئی شخص کتاب اٹھا رہا ہو تو اس کی صحیح عبارت کو, اس کا مفہوم سمجھنا پڑے گا. قصد قربت کی نیت کون سی ہوتی ہے لوگوں کو تو نہیں پتہ, کہ جس کے تحت بہت سے علماء نے اگر اجازت دی بھی تو قصد قربت مطلقہ کی نیت سے. اچھا اب اس کے بعد اگر ہم رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کا فتویٰ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ فرمایا, یہ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تشہد میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان امور کو جو واجب نمازوں کے تشہد میں وارد نہیں ہوئے ہیں اس قصد سے بجا لانا کہ وہ شرع میں وارد ہوئے ہیں, یعنی خدا نے واجب کیے ہیں, یعنی تشہد کا جز ہے, تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے وہ زائد امور بذات خود حق اور صحیح کیوں نہ ہو. یعنی امیر المومنین کی ولایت ہمارا جزو ایمان ہے, چاہے کتنی برحق صحیح کیوں نہ, اپنی طرف سے ہم اضافے نہیں کر سکتے دوران نماز. اور یہ الگ سے بھی فتویٰ ہے. آگے اس میں جی اس میں بھی ان کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز میں شہادت ثالثہ کا کہنا جائز نہیں. اور امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا, کہا کہ جس طریقے سے متعارف ہے لوگوں میں تشہد اسی طریقے سے پڑھا جائے. آیت اللہ خوئی نے تو یہاں تک اس اپنے فتوے میں لکھا کہ نماز میں فقط ذکر خدا, دعا اور قرآن کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی حق ہو اس کا نماز میں ذکر جائز. مثلا حضرت موسیٰ نبی تھے, کیا یہ حق نہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی تھے, کیا یہ حق نہیں ہے؟ آئمہ 12 ہیں, یہ سب امور سب برحق ہیں, مگر اس قسم کے امور حقہ کو بھی نماز میں داخل نہیں کیا جا سکتا. واضح طور پر ہے مسئلہ. تو تفصیل تو اپنی جگہ پر آئے گی. اور خود آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی تو کہتے تھے شہادت ثالثہ کا تشہد میں پڑھنا جائز ہی نہیں, اور مبطل نماز بھی. حافظ بشیر نے تو یہاں تک یہ جملہ کہا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا صحیح علم نہ ہمارے گزشتہ علماء کو تھا, نہ العیاذ باللہ کسی معصوم کو. یعنی اب ہمیں آ کے پتہ چل رہا ہے 1400 سال بعد کہ یہ چیز پڑھنی چاہیے. اچھا ایک چیز ہے جو میں خود سے بتانا چاہتا تھا, وہ کسی نے سوال تو نہیں کیا, لیکن دیکھیے ہر چیز آج کل لوگ انٹرنیٹ پہ بہت بیٹھنے لگے اور اس کے اندر بہت ساری جال سازیاں کی جا رہی ہیں. مثلا ایک تصویر آیت اللہ سیستانی کے نام سے بہت پروموٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر. یہ آیت اللہ علی میلانی, ایک ہادی میلانی تھے, وہ بہت پہلے ان کی نہیں, ایک اور آیت اللہ علی میلانی, ان کے بچپن کی تصویر ہے, اس کو آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر جو بنا دی ہے. ایک تصویر بنائی گئی, یہ بھی جعلی تصویر ہے کہ آیت اللہ سیستانی حرم امیر المومنین علیہ السلام میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی قبر کے نزدیک. یہ بھی جعلی تصویر. اصل میں آیت اللہ باقر الحکیم کی تصویر ہے, اور اس میں ایک تصویری وہ کر کے انہوں نے سر جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی کا لگا دیا, ورنہ اصل تصویر جو ہے لیفٹ پہ آیت اللہ باقر الحکیم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں, ہر چیز صحیح نہیں.
چند ایک چیزیں مثالیں ایسی ہیں جو بھی آپ کی جو سامان سفر آخرت بیگ جو ہے اس موضوع پر ہماری کلاس ہوگی تو اس کے اندر ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ وہ تو اتنی زیادہ ایک تصویر سرکولیٹ ہوئی ہے جو کہ بالکل غلط تصویر ہے ایک مجتہد کی، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اپنے موقع پر بیان کروں گا. ورنہ اصلاً آیت اللہ سیستانی کی بچپن کی تصویر یہ ہے جو آپ کے سامنے آیت اللہ خوئی کے ساتھ، یہ ہے ان کے بچپن کی تصویر. اور ایک تصویر اور جعلی طور پر یعنی بدنام کرنے کے لیے مراجع کو رمز فیلڈ کے ساتھ مثلا آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوئے جعلی بنا کے تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے، جبکہ کسی آیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تصویر میں آپ کو کبھی نکال کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو یہ ایک حصہ ان کا کاٹا ایک حصہ ان کا کاٹا ملا کے اور کوئی بھی چیز پیش کر دی جائے تو اور لوگ فوراً انٹرنیٹ پہ اگر کوئی چیز فلاں دیکھیے ویب سائٹ کے اوپر یوں لکھا ہوا ہے اور فوراً اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط. بہت سے علماء اور مراجع کی پوری ان کے ناموں سے ویب سائٹس بنائی گئیں اور اس کے اندر ایسے غلط مسئلے شامل کیے گئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جس پہ انشاءاللہ کبھی اپنا موقع کے اوپر میں اس پہ بھی کبھی ضرورت پیش آئی تو کلاس لی جائے گی. اچھا، اب ایک مسئلہ وہ تھا کہ جو کہ واقع معراج پہ ابھی ڈاکٹر محمد علیم صاحب نے جو کلاس لی تھی، میرا خیال ہے فاطمہ گروپ میں بھی لی ہے، زینب گروپ میں بھی لی ہے، جس میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کے لحاظ سے ضمناً ایک چیز کا ذکر کیا تھا. ام رباب گروپ کی تو کلاس نہیں ہوئی لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے اور بہت بہترین کلاس انہوں نے لی ہے واقعہ معراج پہ، وہ آپ کو چاہیے کہ ضرور سنیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی انہوں نے پیش کی تھی ایک تاریخ کے اعتبار سے ایک چیز کہ آئنسٹائن جو ہے جو مشہور سائنٹسٹ تھا یہ شیعہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے ایک ضمن میں واقع معراج کے ضمن میں مختصراً اس چیز کو بیان کیا. تو کسی نے یہ بھی پوچھا کہ بہرحال اس کا ریفرنس وغیرہ کیا ہے، کیا ایسا واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر ہے تو اس کا ریفرنس کیا، اگر کسی کو بتائیں اور ریفرنس پوچھے اس کا تو کیا ہوگا. تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کر دی جائے کہ دیکھیے جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ سارے کے سارے غیروں کے ہاتھ میں، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں تو آپ کی بات کو تو کبھی وہ پیش کریں گے ہی نہیں. آپ نے بھی خود دیکھا وہ صرف یعنی جس چیز کو چاہتے ہیں ان کے ذرائع ابلاغ چھپا لیتے ہیں، جس چیز کو وہ چاہتے ہیں اس کو نشر کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ایسا چپ سادھتے ہیں جیسے کچھ حد نہیں. ابھی بحرین کے واقعات کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام میڈیا کیسا چپ سادے ہوئے تھا بحرین کے واقعات پر. 40 مساجد وہاں پر کس انداز سے جو ہے وہ ڈھائی گئی ہیں، کتنا زیادہ مظالم کیے گئے ہیں بحرین کے لوگوں پر، وہاں غیر ملکی افواج کس طرح سے وہاں پر داخل ہوئی ہیں. سوائے ایک پریس ٹی وی کے کسی ٹی وی کے اندر آپ نے ابتداً تھوڑی سی خبریں لیکن اس کے بعد جو پابندی لگی، نہ ویسٹرن میڈیا کے اندر کوئی خبر انہوں نے آنے دی وہاں کے واقعات پر، اور نہ ہی اپنے ممالک کے جو ہمارے اپنے چینلز ہیں ان میں بھی کوئی خبر اس کے بعد آپ نے ابتدا کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نہیں دیکھی ہوگی کوئی. اس کی ایک وجہ یہ کہ جس چیز کو چاہتے ہیں اس انداز سے چھپا لیتے ہیں وہ. تو ہم صرف یہی نہیں کہ بس صرف ان کے وہ اگر کسی ویب سائٹ پہ اپنا تذکرہ کر دیں تو ہم کہیں گے ہاں اب یہ آتھینٹک ہو گئی، یعنی آپ کے جیسے گویا کوئی ذرائع نہیں ہے جو وہ چیز پیش کریں گے صرف آپ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ابھی ہم بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بہرحال آئنسٹائن جو تھے وہ انہوں نے بیان کیا واقع معراج کے حوالے سے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے. تو جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ واقع معراج میں پیغمبر اسلام آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے. اللہم صلی اللہ اور واپس بھی سفر کر کے وہاں سے واپس آ گئے، اور پانی جو گر رہا تھا وہ ویسے گر ہی رہا تھا کہ پیغمبر آسمانوں کے سفر سے واپس بھی آ گئے. جو اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی آئنسٹائن کی. تو اس زمانے کے جو مرجع تھے آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ حسین بروجردی جو اس زمانے میں مرجع تھے، آئنسٹائن نے ان سے باقاعدہ خط و کتابت کی. جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ شیعہ مذہب میں کچھ ایسی احادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور واپس بھی آ گئے جو اس کی تھیوری سے سازگار تھی، یعنی شیعہ اس لحاظ سے معراج جسمانی کے بھی قائل ہیں اور معاد جسمانی کے بھی قائل ہیں جو آخرت میں وہ ہوگی. تو
کچھ ایسی روایات ہیں کہ جس میں واقع معراج جو آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے، اس سے اس کی تائید ہوتی تھی کہ پیغمبر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور اس کے بعد پھر آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے. اس کی بھی اپنی تفصیل انہوں نے بتائی تھی ڈاکٹر علیم نے. تو اس کی جو اپنی تھیوری تھی E=mc²، اس سے اس کی تائید ہوتی تھی. تو آئنسٹائن نے کچھ خطوط لکھے آیت اللہ حسین بروجردی اور تقریباً 40 خطوط لکھے، 40، اور 1954 کی یہ بات. اور اس کے بعد پھر آیت اللہ حسین بروجردی نے واقع معراج پر کہ ہمارے ہاں جو روایت پائی جاتی ہیں نہج البلاغہ سے کچھ منتخب احادیث وہ ترجمہ کر کے آئنسٹائن کو بھجوائیں، اور باقاعدہ جو ہے بحار الانوار کی احادیث ترجمہ کر کے اس کو انگریزی اور جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو بھجوائیں آئنسٹائن کو. اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ایران کا وہ رضا خان تھا، جو بھی شاہ ایران، جو اس سے پہلے جس کا تختہ امام خمینی نے الٹا اور اس کے بعد وہ واصل جہنم ہوا. تو اس کا باپ تھا رضا خان، وہ اس زمانے میں تھا. ان آیت اللہ بروجردی میں، شاہ ایران میں اور آئنسٹائن میں باقاعدہ یہ بات معاہدہ طے پایا کہ اس خط و کتابت کو راز میں رکھا جائے گا. شاہ نے بھی وعدہ کر لیا، آیت اللہ بروجردی نے بھی وعدہ کیا. آئنسٹائن کو باقاعدہ نہج البلاغہ، بحار الانوار اور قرآنی آیات کے مختلف جو تراجم ہیں وہ بھجوائے آیت اللہ بروجردی نے، اور انہوں نے خط و کتابت میں مکمل دلائل کے ساتھ پیغمبر کی معراج جسمانی کا اس بات کر دیا کہ پیغمبر اتنی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے، جبکہ عام مسلمانوں میں اکثر علماء کا معراج روحانی کی طرف رجحان تھا، جس کے اس خط و کتابت کے نتیجے میں آئنسٹائن شیعہ ہو گیا. مگر اس نے آیت اللہ بروجردی سے باقاعدہ درخواست کی کہ میرے اس عقیدے کو تبدیل جو میں نے کیا ہے اس کو صیغہ راضی میں اب بھی رکھا جائے، کیونکہ مجھے قوی امید ہے کہ اگر یہ ڈسکلوز ہو گئی یہ بات تو یہودی مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ آئنسٹائن بھی یہودی تھا، جرمن تھا. تو کہا کہ مجھے یہودی قتل کر دیں گے، اس وجہ سے یہ بات کسی کو بیان نہ کی جائے. یہودی بہت سارے معاملات میں انتہا سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس انداز سے سخت ہوتے ہیں. اور ان خطوط میں آیت اللہ بروجردی کو جگہ جگہ اس نے دا گریٹ بروجردی کہہ کے مخاطب کیا ان خطوط کے اندر. اور بہرحال پوری روداد اور پوری تفصیل اس بات کی جو اس کا یہ نظریہ بنا تھا، اس پہ اس نے ایک مونوگراف لکھا تھا 1954 آئنسٹائن نے، اور جس کا نام رکھا تھا اس نے ڈیکلیریشن یا اسٹیٹمنٹ. یہ جرمنی زبان میں لکھا گیا تھا، اس کو صحیح طور پہ میں شاید پروناؤنس بھی نہیں کر سکوں، ڈی ایرکلیرنگ یا کوئی بھی اس طرح سے اس کے کوئی خاص پروناؤنس، یہ جرمن زبان میں لکھا ہو، لیکن انگریزی میں اس کو ڈیکلیریشن یا مثلاً اسٹیٹمنٹ جو کہا جائے، یہ اس نے اپنا آخری اسٹیٹمنٹ جو ہے اس نام سے، یہ آئنسٹائن کی سب سے آخری تحریر ہے جس میں اس نے یہ بات، اس نے اس مونوگراف میں تمام قرآنی آیات کو کوٹ کیا ہے، امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبوں کو جو ہے کوٹ کیا ہے، اور احادیث اس نے ساری کوٹ کی ہیں. اور اپنے اس آخری اسٹیٹمنٹ میں آئنسٹائن نے اسلام کو ایک پرفیکٹ مذہب قرار دیا. اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اپنے آپ کو اس نے 12 امامی شیعہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس میں، اور کہا کہ پوری دنیا مل کر بھی مجھے اگر اس مذہب سے ہٹانا چاہے تو مجھے 1 انچ نہیں ہٹا سکتی. اس واقعے کو لیکن چھپا دیا گیا، اور اس کے اس آرٹیکل کو انگلینڈ کے ایک سیف ڈپازٹ لاکر کے اندر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی قیمت مقرر کی گئی تھی $30 لاکھ. اس زمانے 1954 میں آپ حساب لگائی کہ $30 لاکھ کتنی بڑی رقم ہوگی. تو وہیں پر انگلینڈ میں اس زمانے میں ایک مومن ہوتے تھے ڈاکٹر پروفیسر ابراہیم مہدوی. یہ ایرانی تھے جو اس وقت لندن ہی میں مقیم تھے. انہوں نے اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ میں کسی طریقے سے $30 لاکھ کی رقم جو ہے وہ حاصل کر لوں. تو اس پہ انہوں نے اس زمانے میں جو فورڈ جو گاڑیاں چلا کرتی تھیں ان کے مالکان سے رابطہ کیا کہ
مجھے اس سلسلے میں پیسے چاہیے، اس کی آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آئنسٹائن کی. اور بینز جو گاڑیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں، اس زمانے میں بہترین گاڑیاں یہ سب شمار ہوتی تھیں. اور کانکارڈ وغیرہ کہ تو بعد میں خیر ایک جو ہوائی جہاز وغیرہ بنانے کی، جو تو خیر جب سے وہ کانکارڈ گرا ہے اس کے بعد سے شاید وہ کمپنی بھی ختم ہو گئی، اب دوبارہ سے شاید اس کو جو بنایا جا رہا ہے. تو بہرحال ان سے مدد مانگی کہ ہم اتنی بڑی رقم کو ہم کس طریقے سے، کوئی شخص ایک آدمی تو نہیں کر سکتا تھا اس کو، $30 لاکھ. تو بہرحال اس کے بعد لاکر سے نکلوا کے اس کو باقاعدہ چیک کیا گیا، سائنٹسٹ کی ٹیم گئی اور انہوں نے اس کو دیکھ کر تصدیق کر دی اس بات کی کہ یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے یہ آئنسٹائن ہی کی. باقاعدہ انہوں نے پوری مکمل طور پر اس بات کی تصدیق کی. اس واقعے کو آیت اللہ بروجردی کی جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ آیت اللہ بروجردی کی آفیشیل ویب سائٹ کا یعنی جو اس وقت بھی رن کر رہی ہے، آیت اللہ بروجردی کا تو انتقال ہو گیا لیکن ان کا پورا ادارہ ابھی بھی رن کرتا ہے، ان کی اس کے اوپر پوری تفصیل اس کی موجود ہے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ کہ آئنسٹائن نے کس طریقے سے جو ہے شیعہ مذہب کو قبول کیا تھا، ان 40 خط و کتابت کے نتیجے میں جو آیت اللہ بروجردی کے ساتھ اس کی ہوئی تھی. اور اس کا باقاعدہ کوئی چاہے تو اس کا ویب ایڈریس بھی ہے brojerdi.org، اور یہ اس کا مکمل ایڈریس ہے. اس کو کلک کریں گے تو پورا یہی پیج کھل جائے گا جس سے پہلے آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ جس میں اس کی پوری روداد اور تفصیل لکھی ہوئی. تو یہ اس کا ایڈریس ہے. اور ایرانی خبر رساں ایجنسی جو ہے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ، IRIB جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا اور ایک معود جو کہ اوتھینٹک ایک ویب سائٹ شمار ہوتی ہے اس کے ریفرنس سے اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا تھا. اور یہ آرٹیکل آج بھی لندن کا جو سیف ڈپازٹ لاکر ہے اس کے اندر آج بھی جو ہے یہ رکھا ہوا ہے، اور پروفیسر ابراہیم مہدوی کے نام ہی کے اوپر یہ لاکر، کیونکہ انہوں نے اس رقم کو بہرحال حاصل کر لیا تھا، اور لیکن اس میں سے اس اسٹیٹمنٹ کو اب نکالا نہیں جا سکتا. اور انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کی کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس پہ پابندی لگائی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، کہ ایک بہت دنیا میں ایک تہلکہ مچ جائے گا کہ آئنسٹائن جو اس انداز سے اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا تھا تو یہ تو کسی کے بھی مفاد میں بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک سیکیورٹی رسک کہہ کر اس کو جو ہے وہ ابھی تک یہ سیف میں ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے جو ان کی گفتگو سنی ہوگی ڈاکٹر علیم کی، اس میں براق کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ اصل میں براق کی پوری تفصیل بتائی تھی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں براق اصل میں برق سے بھی مشتق ہے، یعنی لائٹ، یعنی کوئی بھی آبجیکٹ اگر ویلوسٹی آف لائٹ سے حرکت کرے تو وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ اس کی اپنی اس کا ایک نظریہ تھا. اچھا، اس واقعے کہ یہ جو واقعہ، یہ جو آئنسٹائن کے شیعہ ہونے کا واقعہ اور ان کے خط و کتابت جو آیت اللہ بروجردی سے ہوئی تھی، اس کے دو گواہ تھے، آیت اللہ علی صافی گل پائگانی اور آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائگانی. یہ دونوں بھائی تھے. علی صافی گل پائگانی جو سیدھے ہاتھ پر ہیں، ان کا تو کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہو گیا. اس واقعے کے یہ دونوں اس وقت آیت اللہ بروجردی کے شاگردوں میں سے تھے، یہ اس کے گواہ ہیں. لیکن اس وقت آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائگانی ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، اور یہ خود اس واقعے کے گواہ ہیں کہ یہ سب اس انداز سے یہ چیزیں ہوئی تھیں. لیکن کیونکہ اس کو صیغہ راز میں رکھنے کا بہرحال ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو صیغہ راز میں رکھا. لیکن جبکہ اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر گیا اور ظاہر ہے کہ آئنسٹائن بھی مر چکا ہے، تو اس لحاظ سے اب اس کو ڈسکلوز کرنے میں اس لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں تھا. تو $30 لاکھ جو تھے، $30 لاکھ میں سے $10 لاکھ تو بینز والوں نے دیے تھے، جو گاڑیاں بنانے والی جو کمپنی تھی. اور اس زمانے میں جو ایک سائنٹسٹ تھا لیوازلی جس کا نام تھا، اس کے انہوں نے احترام میں یا اس کے آنر میں کہ ہم اس کے نام پر یہ پیسے دے رہے ہیں، کہ جو 1794 میں انقلاب فرانس میں مارا جا چکا. یہ خود فرانسیسی تھا اور یہ مارا اسی نے یہ مشہور لا آف کنزرویشن آف میٹر جو ہے یہ ڈسکور کیا تھا اس زمانے میں، 1794 کی بات. لیکن اس کے وہ تو بہت عرصے پہلے مارا جا چکا، لیکن اس کہا کہ ہم اس کے احترام میں یا اس کے نام پر اس رقم کو دے رہے ہیں آئنسٹائن کی آخری تحریر کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد $10 لاکھ وہ پتہ ہے آپ کو کہ بہرحال فورڈ کمپنی نے دیے تھے. اور اس کے بعد جو $5 لاکھ تھے وہ ٹائٹینک
کے لواحقین نے دیے تھے. ٹائٹینک کے اندر جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کے افراد سب اس کے اندر سوار تھے, تو بہت مالدار فیملیز کے لوگ تھے, انہوں نے ٹائٹینک کے لواحقین نے دی. اور ایک اس زمانے میں ایک سائنٹسٹ تھا الیگزینڈر فلیمنگ, اس کے اعزاز میں انہوں نے دی کہ ہم اس کے نام پر دے رہے ہیں. یہ وہی الیگزینڈر فلیمنگ ہے جس نے جو ہے پینسلن ایجاد کی تھی, یہ اینٹی بایوٹک جو ہے جو ایجاد کی تھی, کہا اس کے نام پر ہم دے رہے ہیں. اور یہ خود جو ہے 1955 میں الیگزینڈر فلیمنگ جو ہے یہ مرا ہے. اور اس سے پہلے 1954 میں جب اس نے اپنا آخری آرٹیکل لکھا تھا, آئنسٹائن نے آخری آرٹیکل اپنا آئنسٹائن نے جو اپنا آخری آرٹیکل لکھا تھا, تو اس وقت اس الیگزینڈر فلیمنگ نے اس آرٹیکل کو لکھنے میں بہت مدد کی تھی. اور ایک سال بعد ہی خیر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, یا پتہ نہیں ہو سکتا ہے مار ہی دیا گیا ہو, کچھ کہا نہیں جا سکتا. کہ بہرحال کہ جب یہ چیزیں اتنی ڈسکلوز ہو گئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس انداز کی بھی کوئی بات ہوئی ہو کہ یہودیوں نے ان افراد کو جو ہے وہ قتل کیا ہو. تو بہرحال اس سے دماغ میں آپ یہ ضرور اپنے طور پر اس بات کو رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں ذرائع ابلاغ سے صرف وہ چیزیں نشر کرتے ہیں جو فقط ان کے اپنے فائدے کی ہوتی ہیں, ان کے کام کی ہوتی ہیں, ان کا ان میں مفاد ہوتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو حق چیز, جیسے کہ ابھی بالکل حال ہی کی مثال کہ اتنا زیادہ مظالم وہاں پر ہوئے ہیں, پوری دنیا کی نگاہیں بحرین کے واقعے کے اوپر لگ جاتی, لیکن کیا ہے کہ بحرین ایک بہت بڑا ایک ہب ہے. جس طریقے سے دبئی ہے, ساری دنیا کی ٹریڈنگ اور سب کچھ جہاز وہیں پہ اترتے ہیں, وہیں سے جاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ لوگ وہاں کے اس سے دل برداشتہ ہو جائیں اور وہاں سے ایئر لائنیں اپنے روٹ کو تبدیل کر لیں اور بہت زیادہ جو مفادات ان کے وابستہ ہیں, اور نہ جانے کتنے مفادات ان مغربی قوتوں کے بحرین سے وابستہ ہیں. تو پوری کوشش کر کے انہوں نے اپنے تئیں اس کو چیز کو دبانے کی کوشش کی, لیکن کسی جگہ کوئی خبر بھی ریلیز نہیں ہونے دی. اس کے بعد آپ کو ایسا لگا جیسے بالکل امن و امان ہو گیا بحرین کے اندر, کچھ بھی نہیں, شاید انہوں نے ہر چیز کو کچل دیا ہو, جبکہ وہاں پہ تحریک ابھی تک ویسے ہی رن کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں فقط مغربی ذرائع ابلاغ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہر وہ چیز نشر کریں گے جو ان کے اپنے فائدے کی ہوگی, اور باقی ہر اس چیز کو دبا دیں گے جس میں ان کا اپنا نقصان ہوگا. تو بہرحال ایک تاریخ کے حوالے سے بات آئی, لیکن اگر کوئی اس کی پوری تفصیل سننا چاہے واقعہ معراج کے حوالے سے, جس میں ڈاکٹر علیم صاحب نے بہت ہی بہترین انداز سے اس کو بیان کیا, وہ ضرور آپ میں سے جن خواتین نے نہیں سنا, وہ انٹرنیٹ پہ جو مدرسۃ القائم کا ایک چینل ہے اس کے اوپر جا کر بھی واقعہ معراج کی پورا وہ لیکچر سن سکتی ہیں. تو یہ اپنی جگہ ایک بات ہوئی. اچھا, اس کے بعد ایک مسئلہ اور جو فاطمہ گروپ پرانا تھا, اس میں بھی ایک چیز بات بیان ہوئی تھی. البتہ اس احتیاط کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہو سکتا, اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ بہت سے افراد نے لے لیا ہو کہ پاؤں کے مسح کے درمیان پاؤں کو زیادہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ پاؤں کو کوئی اٹھا رہا ہو, پاؤں کو اگر حرکت ہو رہی ہو, تو بہرحال راہ چلتے بھی یعنی پاؤں کا مسح کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ جلد نمبر 1 اس میں یہی بات کہی گئی کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہاتھ کو حرکت ہونی چاہیے, پاؤں کو حرکت نہ ہو. یعنی پاؤں سے مراد ہے کہ ہاتھ پاؤں کے اوپر حرکت کرے مسح میں, یہ نہ ہو کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رکھا ہو اور پاؤں کو حرکت دے کے وہ جو ہے وہ مسح میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں. لیکن یہ کہ اگر پاؤں کو ہم نے زمین سے اٹھا بھی لیا ہے اور پاؤں معمولی سے اگر حرکت کر بھی رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. بس ہاتھ کو پاؤں کے اوپر مسح میں حرکت دینی چاہیے. یہ دماغ میں ایک چیز رہے, ہو سکتا ہے اس میں ذرا سختی کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہو گیا ہو تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بالکل ہی وضو ہی کہیں باطل نہ ہو جائے, تو اس مسئلے کی ایک وضاحت یہ ضروری تھی. پھر ایک سوال اب جلدی بس اس کو مکمل کر دیتے ہیں. ایک سوال, آج کل 3 شعبان ابھی گزری ہے, 15 شعبان جو ہے وہ آنے والی ہے, تو باقاعدہ یہ جو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے, اس طریقے سے جو پیسے بھی ضائع کیے جاتے ہیں اس میں, اور اس میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو سوال پوچھا گیا کہ اس انداز سے پٹاخے پھوڑنا اور یہ فائر ورکس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے؟ تو آغا سیستانی کا بھی جواب آیا اور جو دیگر علماء کا بھی, کہ اگر مملکت کے قوانین اگر اس کی اجازت نہیں دیتے تو یہ چیز جو ہے وہ کرنی جائز نہیں. یعنی اس میں پھر اس بات کی جو ہمارے نوجوان وغیرہ اکثر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, اور اب تو گویا لگ ایسا رہا ہے کہ فقط اور فقط دین جو ہے وہ صرف جشن کے پروگراموں میں پورا سمٹ کے رہ گیا. یا تو بس ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے رہو کہ وہ امام ان کے پیدائش کی مبارکباد قبول کیجیے اور ان کی پیدائش کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا, صرف مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دینی ہے, جشن مناتے رہنا ہے بڑے آرام سے. باقی کوئی دینی فریضہ کسی کا کوئی اب نہیں رہا سوائے ایک دوسرے کو SMS کر کے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کا. تو بہرحال بہت سی چیزیں تلخ ہو جاتی ہیں. 15 شعبان کی جو گفتگو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہوگی اس میں بہت سی باتیں ذرا اور وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا. پھر اس کے بعد
کو ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ایک سوال تھا، تو میں نے سوچا کہ سب استفسارات بھی آپ کے سامنے پروف کے طور پر پیش کر دیے جائیں کہ بہرحال کو ایجوکیشن اگر کسی گناہ میں پڑھنے کا سبب بن رہی ہو تو اس موقع پر حرام ہوگی، لیکن اگر کسی بھی گناہ میں پڑھنے کا کوئی احتمال طالب علم کا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر فی الحال کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کو رائج کرنے کے بجائے کچھ ایسے اسکول قائم کرنے چاہیے، ایسے کالجز قوم کو قائم کرنے چاہیے کہ یہ الگ الگ ہی رہیں تو زیادہ مناسب. پھر ایک سوال تھا کیا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اگر عرف اور معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور جو زوجہ ہے ابھی شوہر کے گھر ہی میں ہے، اپنے باپ کے گھر میں ہی ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی نکل سکتی ہے. رخصتی کے بعد عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ عرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کون مہندی کے سلسلے کا بھی ایک سوال تھا کہ ایسی مہندی جس کے اندر کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ جی ہاں اس میں ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. اور عام طور پر جو کیمیکل والی بھی ہے وہ ایسی لیئر نہیں بناتی ہے جو وضو اور غسل کے اندر جو ہے مانع ہو جائے. تو لیکن اگر آپ کو یہ آپ کے ویسے ذاتی یقین و اطمینان کا اپنا الگ مسئلہ ہے، اگر آپ کو اطمینان ہے اس بات کا کہ کھال تک پہنچنے سے چیز روک رہی ہے تو پھر اپنے فریضے شرعی کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال عام طور پر جو کیمیکل والی مہندی بھی ہوتی ہے اس میں بھی آغا سیستانی نے اجازت دی کہ وضو اور غسل ہو جاتا ہے. اس کو چلیں ہاں اس کو بھی بیان کر دیا جائے. یہ کتابچے کے اندر جو ہمارے کتابچے وغیرہ چھپتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، اس میں ایک آ گیا تھا جنت کے دروازوں پہ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی، تو اس میں تیسرے دروازے کی چیز تھی کہ صحت کا بھی ایک ہیلا ہوتا ہے. دنیا میں صحت مند رہنے کا جو 4 چیزیں بتائی گئیں کہ قلت کلام یعنی کم بولے انسان، کم سوئے، کم کھائے، اور پھر ایک چوتھی چیز تھی وہ قلت الصیام یعنی کم روزے رکھنا. تو کم روزے رکھنے سے مراد واجب روزے کم رکھنا نہیں ہے کہ بھائی کم روزے رکھنے چاہیے. خود دیکھیے حدیث کے اندر آیا تو ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں، باقی رمضان اب آنے والا چھوڑ دیں. یہ عام طور پر وہ ان روزوں کے متعلق ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ جو مستحب روزے وغیرہ جو بعض اوقات پورے سال لوگ روزے سے رہتے ہیں یا زیادہ تر حالات میں روزے سے رہتے ہیں، تو ان کی بہت ساری چیزیں جیسے ہم عرفات کے میدان میں جو روزہ کہا کہ اس دن انسان روزہ نہ رکھے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو عبادتیں اور دعائیں ہیں اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو بعض اوقات کراہیت بھی اس میں آ جاتی. تو روزہ زیادہ رکھنا روایت میں ہے کہ بہت زیادہ اگر کوئی عام مستحب روزے بہت زیادہ جیسے پورے سال اگر روزے سے رہتا ہے وہ، تو روزہ رکھنے سے جو کمزوری ہوتی ہے بہت دنوں میں جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے اپنے کام اس انداز سے وہ نہیں کر سکے اپنی عمومی زندگی کے، اس میں حرج واقع ہونے لگے تو بہرحال صحت اس کی خراب ہو جائے گی. اگر مسلسل اتنے زیادہ پیغمبر سے زیادہ تو کوئی متقی و پرہیزگار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا. پیغمبر کی اپنی سیرت تھی کہ روزے رکھتے تھے اور ایک دم سے روزے رکھنا منقطع کر دیتے، پھر کافی دن روزے نہیں رکھتے تھے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں بالکل پورے سال روزے سے رہوں گا سوائے ان 3-4 دنوں کے یا مثلا عیدین وغیرہ کے روزے کے بالفرض، تو میں جو ہوں اس کے علاوہ پورے سال روزے سے رہوں، تو وہاں اس روزے کی بات ہو رہی. لیکن یہی حدیث مختلف انداز سے ایک جگہ پہ کم چلنے کو بھی کہا گیا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو بہت سی چیزیں بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہیں، میں بھی اس کے حق میں ہوں فی الحال. لیکن یہ کہ جیسے کہا جاتا ہے بھائی واک کرنے سے بڑے فائدے ہیں اور یقیناً بہت فائدے ہیں، لیکن حدیث میں مثلا ایک ہی چیز آئی کم چلنا بھی، جیسے کہا جاتا ہے جیسے جاگنگ کرنا. کوئی مشین اگر آپ فل اسپیڈ میں مثلا تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے جائیں کہا جائے تو کیا یہ فیزیبل ہوگا؟ میں آگے کے بہت سے حوالے سے ہو سکتا ہے 50 سال بعد یہ تحقیق تبدیل ہو جائے اور کوئی اور اس کے اندر بھی نظریہ آ سکتا ہے. تو بعض اوقات حدیثوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی موجودہ میڈیکل سائنس کے مطابق تو سازگار نہیں لگ رہی تو اس وجہ سے ان کو نہیں مانا جائے گا. نہیں، ہمیں اگر وہ حدیث ثابت ہو جائے، اس پہ کوئی تحقیق ہو علماء کی طرف سے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو الگ بات ہے. لیکن حدیث میں بہرحال ایک یہ والا لفظ آیا ہے اور یہی والی پوری حدیث میں جو بجائے قلت الصیام میں قلت الشہوہ ہے، شہوت کی قلت. تو بہرحال یعنی عام طور پر یہ حدیث علماء زیادہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن چھپ گئی وہ قلت الصیام والی بات. تو اس وجہ سے یہ بات آپ کی خدمت میں کہ لوگ اس کو واجب روزوں کے معنی میں نہ لے لیں، کلیئر کرنا ضروری تھا.
نابالغ کی غیبت کا مسئلہ، لیکن اب وقت بالکل نہیں رہا بس اب کیونکہ یہ تو پچھلی دفعہ بھی بات بیان ہو گئی ہے، اب یہ والا مسئلہ اس کو اپنی جگہ پہ ایسے ہی رہنے دیجیے. بہت سے مسئلے اور تھے جو کہ مجھے بیان کرنا تھے لیکن وہ بتانے سے رہ گئے وقت کی کمی کی وجہ سے. اب صرف 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، جلدی جلدی آپ، کیونکہ آپ لوگوں کا ایگزام ہے، اپنی کلاسز کے اندر جہاں آپ کو بیٹھنا ہے وہاں پر آپ فوری طور پر پہنچ جائیں، کیونکہ ٹھیک 3:30 بجے آپ کا پیپر شروع ہو جائے گا. جو جتنی زیادہ دیر لگائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا وقت اس سلسلے میں ضائع ہو جائے گا. آج گفتگو یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.